بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ وَطَانِكَ شاد بلو میں وَتِلْكَ وَطَانِكَ وَذَانِكَ مُشَدَّدَتَيْنِ وَأُولَٰئِكَ مِثْلُ ذَلِكَ. چلیں جی ہے اولئک جی اولئک نہیں ہے گا جی اولئک نا کیڑی شرط جی ہاں وصلے چین جی چلو اگے وَأَمَّا وَأَمَّا ثَمَّ وَهُنَا وَهَنَّا فَلِلْمَكَانِ خَاصَّةً. چلو جی توجہ جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ آخری بیان ہوا تھا کہ قریب کے لیے کون ہے؟ قریب کے لیے ذا ہے، بعید کے لیے ذالک کا، متوسط کے لیے ذا کا. ذا کا. جی علامہ فرماتے ہیں تل کا ایک جی 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 تان تزان تسنیہ ہے کہ مفرد نہیں؟ تسنیہ. اچھا جب یہ مشدد ہو جائیں کیا تان کا زان کا. اتنا کاف لائے جی جی ذاتان کا زان کا اور اولائکا جو کہ جمع کے لیے کون اولئک کس کے لیے جمع جمع کے لیے ایشا بس ہے. وہ ہاں تنبی اور لام اکٹھے نہیں ہو سکتے کاف لام ہو سکتے ہیں اولائکا بھی ٹھیک ہے اولائکا بھی. ٹھیک. یہ جو ہے نا چار کیڑا تل کا اور تان کا اور زان کا اولئک یہ بھی ذالکا کی طرح بعید کے لیے بعید کے یہ بھی بعید کے لیے. اے گل دسی نے تے ایک نوی گل آگے بھی تان کا تے زان کا بھی استعمال ہوتے جی علامہ فرماتے ہیں وہ تان تین زان زین تو پتہ سی نا جدوں آئے سا جو اس دن تسی سیکھ کے آئے سا جی تے اے ہن پتہ لگا نوی گل ہمیشہ پکی. علامہ فرماتے ہیں کہ تل کا اور تان کا اور زان کا اور اولئک یہ بھی بعید کے لیے ہیں ذالک کی طرح. کس کی طرح ذالک کی طرح. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر سمجھیو تو یہ جو چار ہیں جی یہ بھی ذالکا کی طرح کیا ہیں بعید کے لیے. سنیں جی ادھر دیکھو نون ان دونوں میں بدل ہے لام سے مبرد کے نزدیک جی کس سے بدل نام سے. لام سے جی اور عوض ہے الف واحد سے نہ غیر ہی جی. جی جی پھر یہ جو واحد کے اندر کیا ہے الف ہے جی اس کے عوض ہے. مبرد نے کہا یہ کس کے عوض ہے لام کے عوض ہے یعنی وہ ذالک ہے نا ذالک جی کیا ذالک تو وہ جو لام ہے نا جی اس کو نون سے بدلایا اور تل کا میں جو لام اس کو نون سے بدلایا. نا وہ تان جی تو پھر کیا بن گیا یہ تان کا اور زان کا. اور دوسرا ہے اولائکا جی یعنی یہ تل کا جی اور جن کا ان پر سارے کا عطف ہے جی یہ سارا ہے مبتدا جی اور مثل و ذالکا اس کی خبر ہے. یعنی جیسے ذالکا بعید کے لیے ہے اسی طرح تل کا تان کا زان کا اولائکا یہ کیا ہیں سارے بعید کے لیے. بعید کے لیے. بہرحال قریب کے لیے جی وہ تانے ہیں جی زانے ہیں اولائے ہیں جی اور متوسط کے لیے تا کا زان کا تان کا. ہاں غیر مشددہ تین جو ہیں جی اور الا کا ہے الا کا. کس کے لیے توسط کے توسط لیے کے لیے. اور یہ سارے کس کے لیے ہیں یہ بعید کے لیے. پھر دیکھ لو جی کہ بھئی یہ جو ہے نا سارے یہ کس کے لیے ہیں بعید کے بعید کے لیے. لیے اور قریب کے لیے کون ہے تا تانے تسنیہ زا زانے
ਮੁਫਰਦ ਤੇ ਤਸਨੀਆ ਤੇ ਉਲਾ ਇਹ ਜਮਾ जमा ਤੇ ਤਾ ਨੂੰ ਤਾ ਕਾ जी ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਰਦ ਉਹ ਤਾ ਕਾ जी ਤੇ ਤਾ ਨੇ ਜ਼ਾਨੇ ਕਾ ਤੇ ਤਾ ਨੇ ਕਾ जी ਉਹ ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤਾ ਨੇ जी वो और गैर मुशद्ददा तैन हो गया मुशद्ददा तैन हो तो फिर बैत के लिए बन जाएंगे तो फिर ये क्या है ये सारे मुतवस्सित के लिए और उला का और उला का ये तवस्सुत के तवस्सुत लिए के लिए तो उला एका किसके लिए वो करीब के लिए और इसी तरह ये जान ने तान ने मुशद्दद हो जाए तो के लिए और वो जो ताक है वो तिल का बन जाए लाम बिच आ जाए तो वो भी किसके लिए है बैत के लिए इसी तरह जा से जा का फिर जाले का जी जा का तवस्सुत के लिए तो जाले का बैत के लिए आगे जो समझ और तिल का तिल का और तान का ताने का और जान का जाने का दर मुशद्ददतैन शद्दतैन और उला लेका उलाने का ते उला एका भी ठीक नहीं जी मिसल मिसल जालिका जालिका केड़ी शय विच बैत के लिए हाँ जी शाबाश और तिल का और ताने का और जाने का मुशद्दतैन और उलाले का मिसल जालिका के और तिल का और तानने का और गानने का मुशद्दतैन और उलाले का मिसल जालिका के बैत में अच्छा जी एक लफ्ज है सम्मा जी कौन है सम्मा एक है हुना क्या हुना और एक है नून मुशद्दद जी हा पर फता ये ज्यादा है जी और हा पर कसरा भी जायज है हन्ना ते हिन्ना सम्मा जी हुना हन्ना हन्ना हिन्ना ये भी अस्माए इशारा में से जी ये भी अस्माए इशारा में से लेकिन इनका इशारा सिर्फ मकान की तरफ मकान की होता तरफ है होता है इनका इशारा सिर्फ मकान की तरफ होता मुशार इले मकान हो मुशार इले है मकान ओ था मकान कोठा नहीं मुराद पलावे तो है ये भी अस्माए इशारा से लेकिन इनका मुशार ले खास होता है कौन मकान क्या है जी अलामा फरमाते हैं कि अस्माए इशारा में से सम्मा भी है अस्माए इशारा में से सम्मा भी है हुना भी है हन्ना भी है हिन्ना भी है चार हो गए मुशार ले सिर्फ मकान ये है इसम इशारा ये है इसम इशारा। लेकिन इनका इशारा मकान की तरफ होता खास है यानी इनका इस्तेमाल खास है जी। कि इनका मुशार ये सिर्फ मकान हो मकान। मुशार ले जी वहाँ जाज आल का भी कह सकते सकते हैं हैं। लेकिन ये भी कह ये सकते भी कह सकते हैं सुनिए ना जी जी। सम्मा हुत थे उस जगह पर हाँ है ना सब कमाना उस जगह पर समझ गए हो और देखो यानी ये तीन अस्मा इशारा करने के लिए हैं किधर मकान खास की तरफ वो खास नहीं मकान की तरफ खास करके इशारा करने के लिए किसकी तरफ मकान की तरफ खास कर खास करके यानी नहीं इशारा किया जाएगा इनके साथ मकान के गैर की तरफ होना को थोड़ी जी वजाहत सुन लो पस होना कौन हुना इशारा किया जाता है इसके साथ किधर मकान करीब की तरफ ते इस पर हा तंबी की आगे तो बन गई हा होना ते एक बन गया ही हुना काफ ला दो हुना दे नाल हुना का ओ काफ खिताब वाला ये किसके लिए मुतवस्सित के लिए और सम्मा जी और हन्ना और हुना दे नाल लाम ते काफ दोवें ला दिओ हुना लेका ए जड़े तीन ने किस वास्ते बैत के ने लिए बैत के लिए और हुना ते हा तंबी आ जाए हा हुना जी जी हा हुना है ना जी इसमें तीन लुगते हैं एक के लिए हाँ का जम्मे हा मा तखफीफे नून की बन गया हाँ हुना नहीं 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 हाँ का जमा। हुना हुना हाथ तंबी दी बखरी कर चना जी की बन गया हुना हुना जी ते दूसरी दो बे नून पर फता ते नून पर कसरा ते मा तशदीदे नून की बन गया हन्ना हिन्ना लेकिन फता अक्सरी और लफज यही हो हा ते नून अल्फ ना ही है लेकिन ये तरह एक हुना एक हन्ना एक हिन्ना हन्ना अक्सर है हिन्ना कम है ये तो हो गई थी लुगतां ते बाकी उत्ते हा तंबी दी होनी है
اگے کاف ہونا ہے وکھرے تو سارے دسے نے بھی کیڑے کیڑے معنی واسطے استعمال ہے، سمجھ گئے ہو؟ اور بہر السما بہرحال سما اور ہنا اور ہنا ہنا پس مکان کے لیے ہیں خاص کر کے، اور یہ اسماء اشارہ ہیں، ان کا اشارہ خاص کر کے مکان کی طرف ہوتا ہے، ویسے عام استعمال نہیں ہوتے۔ اور بہرحال باقی سارے کلی اکثری ہے نا، وہ کوئی ایک ادھا استعمال آ جائے تو کوئی والی گل نہیں جی۔ اور بہرحال سما اور ہنا اور ہنا پس مکان کے لیے خاص کر کے، اور بہرحال سما اور ہنا اور ہنا اور ہنا پس مکان کے لیے خاص کر کے۔ اے گل پڑھ لو پھر موصول پڑھی، جلدی کرو بچوں۔ اور کہا جاتا ہے تل کا، پہنچ گئے ہو؟ اور تانے کا اور زانے کا کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ یہ آخری مشددہ تین، آخری تین حالہ کون لفظ تان کا زان کا بتشدید نون اور مد الف بھی ہونی، کیونکہ زان کا ولضالین مشدد تو پہلے الف آوے نا، اس ہوتے مد ہوتا چڑھ کے سیڑھی پھر تھلے ان کر کے لفظ دے لی، ایک گل واسطے قائم کرنے شد کے مقام لام کے، لام کی جگہ شد لے آندیے، اور اسی طرح لفظ اولائکا اے سارے مثل ذالکا کے، اس کا اپنے استعمال میں کس کے لیے؟ پس جیسے استعمال ہوتا ہے ذالکا استعمال کیے جاتے ہیں یہ الفاظ بھی بعید کے لیے۔ اور بہرحال لفظ سما فا سا مفتوح میم مفتوحہ مشدد، اور ہنا بضمہات تخفیف نون، اور ہنا بفتح ہا تشدید نون، تو ہنا بھی ہے گئے یہ خاص کر کے کس کے لیے؟ یعنی استعمال کیے جاتے ہیں واسطے اشارہ کرنے کے جگہ کی طرف فقط، اور نہیں اشارہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ مکان کے۔ اور ہنا یشار بہا الی المکان نیڑے تے ہا ہنا تے ہنا کا اتے آتم بھی لے آؤ یا آخر طرف خطاب لے آؤ، یہ متوسط کے لیے ہیں۔ اور سما تے ہنا تے ہنا لے کا کڑا کڑا یہ کس کے لیے؟ اچھا جی، ایک سوال دا جواب ہے، اور مصنفین کا یہ قول وَمِن سما قال قضا، اسی وجہ سے اس نے کہا، اور کہا میں نے اس طرح، سوال ہے کہ اسی وجہ وہ مکان تو نہیں ہے گا اندہ نے کنی باری وَمِن سما قال، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے تو وہ وجہ مکان ہوں ہے آندھے نے پس واسطے اشارہ کرنے کے مکان اعتباری کے، کس کے؟ اگرچہ نہیں ہے وہاں مکان حصی۔ یہ جو سما کا ہے وَمِن سما کنی باری ہوندہ کتاب ہے تو یہ مکان اعتباری بھی اس وجہ سے بھی اے جڑی تھا ہے نا جتھے اے گل ہوندی ہے اے اس تھا ہوتے انج آندھے نہیں اے گویا کہ مکان اعتباری ہوگا۔ بس جدوں میں اس مقام تے گل ہوندی ہے نا ادو یہ گل ہوندی ہے، حالانکہ مقام کو تھا نہیں ہوندی، یعنی صرف اعتبار ہے کہ بھی یہ اس جگہ پر بات کرتے ہیں۔ جب بھی مصنفین اس جگہ پہنچتے ہیں جگہ تو مراد وہ گل وہ کتاب وہ مضمون تو انہوں مکان اعتباری آخر، جب بھی اس جگہ پہنچتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اے مطلب ہے اگا جی الموصول ما لا يتم جزءا الا بصلۃ وعائد، اسماء اسم مبنی شروع ہے کون؟ اس میں سے دو آ گئے ہیں، کیڑے کیڑے؟ اسماء اشارہ، ضمیر اور اسماء تو چونکہ یہ معدودہ ہے اس لیے سارے گن کے بھی دسنے۔ تعریف موصول اسم موصول کون؟ ما وہ اسم ہوتا ہے جو نہیں پورا ہوتا بطور جز جملے کی مگر صلے کے ساتھ اور عائد کے ساتھ۔ اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے
جو جملے کی جز پوری نہیں بن سکتا مگر اپنے صلے کے ساتھ اور عائد کے ساتھ مل کر وہ جملے کی جز بنتا ہے، مبتدا بنے، خبر بنے، فاعل بنے۔ جی جی اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو نہیں پورا ہوتا بطور جز مگر صلے کے اور ساتھ، جملے کی بطور جملے کی جز بننے کے، جی مگر صلے کے ساتھ اور عائد کے ساتھ۔ پھر ایک بار اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو نہیں پورا ہوتا بطور جز بننا جملے کی مگر صلے کے ساتھ اور عائد کے ساتھ۔ سنیں، جی کلا اسم موصول اللذی، نہ کلا مبتدا ہے، نہ کلا خبر ہے، نہ کلا جا اللذی فاعل بن سکتا ہے جب تک اگلی گل نال نہ جڑے، کیڑی صلہ؟ صلہ۔ تو موصول صلے اور صلے میں بما عائد کے مل کر یا مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا یا فاعل بنے گا۔ او انہاں دے اسم مبتدا ہی ہوندا ہے، اب اللہ تھی وے مفعول بے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی حاشیہ ویکھو، اے موصول مبنی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ محتاج ہے کدھر، لہذا یہ مشابہ ہو گیا حرف کے احتیاجی الغیر میں، حرف کے شابہ ہو گیا کس میں؟ احتیاجی الغیر میں، ما لا یتم جزءاً اے جز من کلام یعنی ابتدا یا خبر یا اس کی مثل کون کد کد مفعول بھی، اور رأیت اللذی دیکھا میں نے اس کو، اور جن نے تینوں کل روٹی کھوائی سی، تے مفعول بھی بنے پہ۔ اور منصوب باقی رکھے نا جی جزءاً بے منصوب بطور تمجیز، بھئی نہیں پورا ہوتا وہ، نہیں پوری ہوتی جزئیت اس کی، یا حال ہے یعنی نہیں پورا ہوتا وقت ہونے اس کے جز من الکلام۔ سنیں، اسم موصول اسم موصول وہ اسم ہوتا وہ ہے اسم ہوتا جو ہے نہیں پورا ہوتا نہیں پورا ہوتا بطور جز بطور جز مگر صلے اور عائد کے ساتھ۔ جی اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو نہیں پورا ہوتا بطور جز مگر صلے اور عائد کے ساتھ۔ جی اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو نہیں پورا ہوتا بطور جز مگر صلہ اور عائد کے ساتھ۔ وصلتہ جملۃ خبریۃ ول والعائد ضمیر لہ۔ چلو، تعریف کے بعد سجن گننے تھے، جی تعریف کے بعد گننے تھے، اسماء موصول گننے تھے۔ گننے تھے کتنے ہیں؟ جی۔ وچ ایک روڑا پہ گئے، روڑا پہ گیا بھی تعریف کے اندر کوئی جز مجہول ہو تو پھر اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ ان دے وچ ایک آ گیا لفظ صلہ، کی آ گیا؟ ایک آ گیا عائد، ایک ہی شیاں ہوندیاں نے، تو کہندے نے کہ موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، موصول کا جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اے گل دسی انہاں، جی دوسری گل دسی کہ صلے میں جو عائد ہوتا ہے، کیونکہ عائد کا ہی قسم ہے، جو عائد ہوگا وہ ضمیر ہوگی جو موصول کی طرف لوٹے گی۔ اے دو گلاں دسی جی۔ موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہوگا، موصول کا جو صلہ ہے نا وہ جملہ خبریہ ہوگا جی، اور جملہ خبریہ میں جو ضمیر ہوگی وہ عائد ہوگی، وہ عائد، ہاں عائد جو ہوگا نا، عائد وہ ضمیر ہوگی، عائد جو ہوگا وہ ضمیر ہوگا جو لوٹے گی کدھر، کی طرف۔ کیونکہ عائد اور بھی ہوندے نہیں، پیچھے پڑے نہیں عائد، تو لیکن یہاں جو عائد ہوگا وہ کیا ہوگی؟ جو کدھر لوٹے گی؟ موصول کی طرف۔ اے شاباش، اور سمجھ گئی؟ ہن تعریف دی وضاحت ہو گئی کہ موصول جو ہے وہ نہیں پورا ہوتا بطور جز مگر جملے خبریے کے ساتھ مل کر، جس جملے خبریے میں ضمیر ہوگی جو لوٹے گی موصول کی طرف۔ ہن تعریف سمجھ آ گئی؟ چلو بڑی گل ہے جی۔ اور ویکھو موشی کی پیاند ہے، بعض محتاجی ہوئی ہے اس صلے کی تعریف کرنے کی، جی نہیں تھا وہ مبینہ، حالانکہ وہ ماخوذ ہے کس میں؟ بس تعریف کی اس کی بئی طور کہا وصلہ تو جملہ خبریہ، اس واسطے کی تھی تاکہ نہ لازم آ جائے شے کی تعریف اس کے ساتھ جو اس کی مثل ہے کس میں؟ معرفت اور یا اس کے ساتھ جو اسے اخفا ہے، کیونکہ تعریف جو ہوتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے، معرف مجہول ہوتا ہے، تو جی کو جو رل جان تو پھر کی بنے۔
اچھا جی آیت دا ہونا ضروری ہے کی ہے آیت ہونا ضروری ہے اور محض واجب ہے ایک تو ہے کہ جملہ کیوں ہونا ضروری ہے پھر ایک آیت دا ہونا کیوں ضروری ہے محض واجب ہے یہ کہ ہو صلہ موصول کا کیڑی شے اس لیے کہ اللہ زی اور اللہ تی جڑے اگوں آ رہے نے تے پیچھے بھی پڑے نے 10 واری اور ان کے تثنیہ اور ان کے مجموع انہاں دی عربیاں نے وضع کس واسطے کیتی ہے وضع کی گئی ہے ان کی واسطے بنانے جملے کے صفت واسطے معرفے کے ان کے واسطے سے اور جملہ میں اصل جملہ نکرہ ہوندا جملہ نکرہ ہوتا ہے تو جملے نو صفت بنانا ہے معرفے دی جملے نو صفت بنانا ہے معرفے تو بن نہیں سکتا اے وچ لے آندے اے معرفے نے او ان دے نال جفی پوائی او ان دی وجہ تو بن گیا معرفہ جملہ معرفہ نہیں بنیا بے رل کے سارا اب یہ مولوی جی معرفے دی صفت بن سکتا معرفے دی انہاں دی غرض اس واسطے سی وضع دی کہ جملے نو معرفے دی صفت بنایا جائے تے جملہ ہوندا نکرہ تے معرفے دی صفت وچ واسطہ چاہیدا سی اے وچ واسطہ لے آندا کون موصول ضمیر دا کوئی لگتا اسم موصول تو ہن سمجھ آئی بے صلہ جملہ کیوں ہونا چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں کیونکہ ان کی وجہ اس لیے کہ جملے کو صفت بنانا ہے کس کی نکرے کی معرفے کی نکرے تو ویسے بننا پیچھے پڑھے تو اب معرفے کی صفت بن نہیں سکتی ان کو واسطہ لائے تو ہن سمجھ آیا کہ ان کا صلے کا جملہ ہونا وجہ یہ اس واسطے کی تھی کہ جملے نے جوڑنا ہے بے واسطہ تے ہاں سنیں فَحُمِلَ خَوَاتُهَا عَلَيْهِمَا تے جڑے باقی نے من ماں وغیرہ تے الف وہ جڑے ہور نے انہوں نے ساروں نے استعمال کر دیتا گیا اور بھی موصولے ہیں اچھا جی پھر خبریہ ہونا کیوں ضروری جملہ تو سمجھ آ گیا خبریہ ہونا خبریہ اس لیے ضروری ہے کہ خبریے کا ما سوا امر نہی وغیرہ وہ موصولات کی وضاحت نہیں کر سکتے اور صلہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت علی موصول دی وضاحت کرنا امر نہی وہی تو ہن کام کرنا ہے تے موصول دی تو پہلے گل کرنی او جنہیں کل تینوں تھپڑ مارے سی میں انہوں 2 مار کے ہیں ایک گل کرنی ہے کہ چلو جی سنیں اللہ والعائد کی یہ تعریف کی ہے کس کے لیے معاذ تعریف کی عائد کی اس لیے کہ لأنہو عائد جو ہے وہ غیر بھی ہوتا ہے اور ماخوذ ہے موصول کی تعریف میں یعنی عائد ضمیر ہوگی کس میں جو لوٹے گی کیوں لے آندی ہے محض واجب ہے ذکر ضمیر کا اے جملہ میں نے اصل جملہ چودھری ہری ہوندے نے تاکہ جوڑے صلے کو کس کے ساتھ موصول کے ساتھ اے وچ رسیے سنے ہی چلو جی اور سے من کر لیں کرنا ہے اور صلہ اس کا کنہ دا سواوے والے دا جملہ خبریہ ہوتا ہے اور عائد کندے وچ ضمیر ہوتی ہے اس کے لیے کس کے لیے موصول کے لیے شاباش اور صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے اور عائد صلے میں ضمیر ہے موصول کے لیے اور صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے اور عائد صلے میں ضمیر ہوتی ہے موصول کے شاباش جی وصلۃ الالف واللام اسم الفاعل اب المفعول بس الف لام بھی موصولہ ہوتے ہیں او اگے جا کے دسن کے آخر تے والالف واللام الف لام جو موصولہ ہوتے ہیں باقی ساریاں موصولیاں دا صلہ جملہ خبریہ ہونا ہے الف لام موصولے کا صلہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہوتا ہے کیا کہ جی باقی سارے موصولات کا صلہ جملہ خبریہ میں پھیلی آوت پاویں اسمیہ ہوئے صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے سوائے لیکن الف لام موصولہ جو ہے اس کا صلہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہوتا ہے سنی گل ان کا صلہ اور صلہ الف لام کا اسم فاعل یا اسم مفعول اگے ہے کر دے ہونا جی اور صلہ الف لام کا اسم فاعل یا اسم مفعول ہے اور صلہ الف لام کا اسم فاعل یا اسم مفعول ہے آشیا دیکھو
کیڑے اسم فاعل اسم مفعول بمانا فعل جی۔ بمانا فعل او حدوث ہو فعل وچ حدوث ہوندا ہے یعنی اسم فاعل اسم مفعول جو بمانا حدوث ہے ان پر جو الف لام آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے موصولہ ہوتا ہے یاد آیا پچھلی گل اے ہن سنیا جی بھئی الف لام موصولہ تے ہے ان دا صلہ انج دا کیوں بنایا ہے اس لیے کہ لام موصول مشابہ ہے لام حرفیت کے الف لام حرفی نہیں ہوندا انج دا ہی ہے کہ کسی اور طرح دا ہے ایکو رنگ ہے ٹھیک ہے الف مشابہ ہے کس کے لام حرفی کے بس بنایا گیا صلہ اس ان دونوں کا اس شے کو جو ہے جملہ مانن تے ہے مفرد صورتن کیونکہ موصول دا صلہ جملہ بھی ہوندا ہے ادھروں انہاں دی یاری الف لام حرفی نال تو وہ تو مفرد تے ہوندے نے ہن انج دی شے لبنی ہے مارکیٹ وچوں جیڑی مانن کی ہوے مانن جملہ ہوے صورتن مفرد مانن جملہ ہوئے صورتن مفرد ہوئے تاکہ دوویں گلاں رہ جان او سانو مارکیٹ چو دو لبے نہیں عمل کرتے ہوئے حقیقت پر بھی صلہ جو ہے جملہ ہونا چاہیے تے عمل کرتے ہوئے شبہ پر بھی جمیعن سنیں او سانو دو لبے نہیں کون اسم فاعل تے اچھا جان اس بات کو اچھا ایک گل مگی ختم ہوگی نویں گل لو صلے کا اعراب موصول کے اعراب کے اوے انا اعراب صلات با اعراب کا اعراب ما بعد الا بے اعراب الا سنا جی تے جو کچھ ہونا ہے نا صلہ موصول دا اعراب اوہی صلے دا اعراب صلے دا اعراب تو سمجھا جب انج نہیں بھی باللہ زی نہ ہے نا باللہ زی تے اگو جملہ آ گیا صلہ تے چونکہ اللہ زی مجرور ہے تو جملہ بھی مجرور انج نہیں آخنا اللہ زی موصول صلہ مل کر مجرور ہے جی پڑھی دی ترکیب اے مطلب یہ کو نہیں پڑھیا کہ موصول صلہ مل کر مجرور مرفوع منصوب یعنی ترکیب میں جو موصول بنے گا مرفوع منصوب مجرور صلہ بھی اسی کے ساتھ ملے گا یہ نہیں کوئی بکھرا اعراب ہونا ہے یعنی کٹھیاں کر کے آخنا ان کی بنیا مجرور مرفوع منصوب چلو جی اگے جی وَهِيَ الَّذِي وَالَّتِي وَالَّذَانِ وَاللَّتَانِ بِالْأَلِفِ وَالْجَاءِ وَالْأُولَى اولا نہ پڑھا جب ایسے پاؤ لکھی ہے جی وَالَّذِينَ وَاللَّائِ وَاللَّائِ وَاللَّاجِ وَاللَّاتِ وَاللَّوَاتِ وَمَنْ وَمَا وَعَيْشٌ وَعَيْشَةٌ وَالزُّتَّائِيَةُ وَزَا بَعْدَ مَا لِلْإِسْتِفْهَامِ وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ چلو جی اور وہ موصولات یہ ہیں جڑا پورا ٹبری اللہ زی مفرد مذکر کے لیے اللہ تی مفرد مؤنث کے لیے اللہ زان الف کے ساتھ یا کے ساتھ اللہ زین رفع نصبی جری عدد کا فرق کی یہ تثنیہ مذکر کے لیے تے اللہ تان ہے تے اللہ تین تثنیہ مؤنث کے لیے اور الاولا تے اللہ زینا یہ دونوں جمع مذکر کے لیے اور اللہ ای اللہ اے اللہ یہ اللہ تی اللہ واتی یہ سارے جمع مؤنث کے لیے او سنیا ہی اے تنی بکھرے بکھرے ہون آ گیا نہیں بالکل حضرت صاحب ری اور من یہ بھی موصولہ ہوتا ہے اس گل نو من جی جی اچھا ٹھیک ہے جی یہ کیا ہوتا ہے دسیا سی 6 معنی دیندا ہی کون من اور ماں بھی یہ بھی موصولہ ہوتا ہے یہ بھی 6 معنی دیتا ہے اور ایون یہ بھی موصولہ ہوتا ہے اور ایتن بھی موصولہ ہوتا ہے ایون بمانا اللہ ذی ایتن بمانا اللہ تی ایون بمانا الذی ایتن بمانا اللہ تی اور لغت بنی تے میں جتھوں دے حاتم تائی سن تے حضرت عدی بن حاتم جنہ دے علاقے دینے بیٹے نے حاتم تائی صحابی رسول حاتم عدی بن حاتم تائی نہیں صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ ان کے علاقے میں اللہ زی کی جگہ اللہ تی کی جگہ زو استعمال ہوتا ہے 6 معنی پورے دن دے کلا زو بڑی گل ہے اور
ما استفہامیہ کے بعد جو ذات ہے، ماذا کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ جو ذات یہ بھی موصولہ ہوتا ہے۔ ما استفہامیہ کے بعد جی جو وہ بھی اسم موصول ماذا صنعتا کیا ہے، وہ جو چند چاڑی سنیں جی۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے، موصولہ ہوتا ہے۔ یہ پھر موقع دی مناسبت نال چھیاں جو جڑا معنی بنے گا جی۔ اور الف لام بھی موصولہ ہوتے ہیں، الف لام بھی موصولہ ہوتے ہیں۔ وہ پیچھے اے نہیں دسیا بھی موصول ہے، پیچھے صرف ایک گل دسی اور کہ الف لام کا صلہ یہ ہوتا ہے، دسیا ہونے کہ الف لام بھی، لیکن کیڑے اسم فاعل تے مفعول تے ہوندے نے، آخ نہ تمہیں یار کسی پاسے لگیے۔ موصولات یہ ہیں الذی مفرد مذکر کے لیے، اللتی مفرد مؤنث کے لیے، اللذان اللذین مثنی مذکر کے لیے، اللتان اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے، اور الاولا اور اللذین یہ جمع مذکر کے لیے، اور اللائی اور اللائے اور اللاجی اور اللاتی اور اللواتی کچھ بابر دس رنگے گلاں اور یہ جمع مؤنث کے لیے، اور من اور ما یہ بس من ما تے اشیاء ویکھ، یہ من اور ما دونوں بمانا اللہ زی ہیں، ان میں برابر ہے کون، مفرد اور مثنی اور مذکر اور مؤنث۔ سمجھیا؟ جی تو چھ معنی بنے کہ کوئی نہ، کلا بمانا اللہ زی نہیں، سارے جیڑا بھی ہونا وہ معنی پڑھنا جی، سنیا جی، اے شاباش سے۔ اور بغیر اس کے کہ من مختص ہے کس کے ساتھ، علوم کے ساتھ اور ما ان کے غیر کے لیے، تو بعض نے حق ہے دونوں ہی کس کے لیے ہیں، علوم کے لیے۔ اور جو کہتے ہیں وکھرے وکھرے ہیں پھر ہر ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، ہن پڑھیں گے۔ اور من اور ما یہ بھی موصولہ ہیں، اور ایون اور ایتن بھی، اور ایتن بھی موصولہ ہیں۔ ایون اور الذی ذو لغت تے لغت بنی تے میں الذی بمانا یہ بھی موصول ہے، یہ بھی، موصولہ ہے۔ اور ما استفہامیہ کے بعد جو ذا آتا ہے کس کے بعد، ما استفہامیہ کے بعد جو ذا آتا ہے یہ بھی موصولہ ہوتا ہے، موصولہ ہوتا ہے، اور الف لام بھی موصولہ ہوتے ہیں، الف لام بھی، موصولہ۔ اور وہ کون، اللہ زی اور اللہ تی اور اللہ زان اور اللہ تانے الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ، او اللہ دان اللہ زین اللہ تان اللہ تین، اور الاولا اور اللہ زینا اور اللہ ای اور اللہ اے اور اللہ یہ اور اللہ تی اور اللہ واتی اور من اور ما اور ایون اور ایتن اور ذو تایہ، یعنی ذو جو منصوب ہے طرف لغت بنی تے کے، اور ذا وہ ذا جو بعد ہوتا ہے ما استفہامیہ کے، اور الف اور لام ہیں، اور وہ یہ سارے ہیں، شاباش شاباش شاباش۔ اور وہ الذی اور اللتی اور اللذان اور اللتان الف اور یا کے ساتھ، اور الاولا اور اللذین اور اللائی اور اللائے اور اللاجی اور اللاتی اور اللواتی، اور من اور ما اور ایون اور ایتن اور ذو تایہ اور ذا وہ جو ما استفہامیہ کے بعد، اور الف اور لام، اور وہ الذی اور اللتی اور اللذان اور اللتان الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ، اور الاولا اور الذی اور اللائی اور اللائے اور اللاجی اور اللاتی اور اللواتی اور من اور ما اور ایشن اور ایت اور ذو تایہ اور ذا وہ ذات جو بعد ہے ما استفہامیہ کے الف اور لام۔ توجہ جی علماء کرام، الموصول، الموصول محض مبنی ہے موصول، اس لیے کہ موصول محتاج ہوتا ہے کدھر، اور محتاج ہوتا ہے حرف بھی غیر کی طرف، لہذا غداجی الغیر میں یہ مبنی کے کیا ہو گیا، موصول ما وہ اسم ہوتا ہے جو لا یتم، یعنی وہ اسم ہوتا ہے جو نہیں ہوتا بنفس ہی جز تام، کس کے لیے، نہ اکیلا مبتدا بن سکتا ہے، نہ خبر بن سکتا ہے، نہ فاعل بن سکتا ہے، نہ
ہاں مگر صلے کے ساتھ اور عائد کے ساتھ مگر موشی آندہ نال ساڑی بھی رلا علب اور لاؤ جی صلہ بولا جاتا ہے تین چیزوں پر ایک ان دو کا حرف پر ایک ان دو کا حرف پر پس کہا جاتا ہے کہ یہ حرف صلہ ہے یعنی زیادہ ہے سنیا جی جی اچھا جی یعنی زیادہ ہے دخول اس کا اور یعنی دخول اس کا اور خروج اس کا برابر ہے دوسرا لفظ صلہ بولا جاتا ہے حرف جر پر مرر تو بزیدن میں کہا جاتا ہے کہ با صلہ ہے کہ مل گیا ہے اس کے سبب سے فعل کس تک اسم تک اور تیسرا صلہ بمانا تمام جڑا اسی پہ پڑھ دیاں جملہ خبریہ تے صلے دا لفظ تنہ شیاں تے بولیا جاندہ جی کندہ لفظ صلے دا لفظ چلو مرضی جی اچھا جی مسئلہ جی پس جب مل جائے گا موصول کے ساتھ کون تو صلاحیت رکھے گا موصول اس کے بعد صلے کے ساتھ مل کر یہ کہ واقعہ کیڑی شہر یا اس کا غیر جیسے اللہ زی ہمارے قول میں جا اللہ زی کلہ فعل نہیں بن سکتا ابو ہو قائم آیا وہ کہ باب اس کا قائم ہے یہ جملہ اسمی ہے جا اللہ زی قام ابو ہو آیا وہ کہ قائم ہے ابا اس کا یہ جملہ فعلی ہے ہون پورا بنی اللہ زی موصول صلہ مل کے تو جا دا فائل پس تو سنیں اب اللہ زی اکیلا فائل نہیں بن سکتا ابو ہو قائم ان سے مل کر یا قام ابو ہو سے مل کر پس قول جنساں فصلاں پس قول مصنف علیہ رحمہ کا ما جنس ہے شامل ہے کن کو وہ سارے اسماء ہی نے کہ اور لا یتم جزءاً للکلام الا بصلۃ نکال رہے کن کو اسماء کو جو ہوتے ہیں جز تام کلام کی بغیر کس کے جیسا کہ زید رجل وغیرہ کلے بن جاندے نے کسی دی لوڑ نہیں ہے گی وہ سنے ہی اچھا جی قول ان کا الا بعائدن اس سے نکل کے از اور ازا کیونکہ یہ بھی پورے نہیں جز بنتے کلام کی مگر نال ملتے ہیں لیکن ان میں یہ احتیاجی نہیں کہ ان کے لیے عائد ہونا چاہیے اور معاذ فرمایا ہے لا یتم جزءاً اے آکھے لا یتم سوال ہے اور یہ نہیں کہا کہ لا یکون جزءاً سوال لا یتم جزءاً آکھے علامہ نے ابن حجم رحم اللہ انج کیوں نہیں آکھے گا کہ جز نہیں ہوتا یہ آکھے بھی جز پوری نہیں ہوتا یعنی پھر کچھ نہ کوئی تو ہویا پورا نہیں ہویا تو ایک کے بھی ہویا ہی کوئی نہیں فرق ہے نا ایک یہ ہے کہ جز نہیں ہے ایک ہے جز پوری نہیں ہے اے بھی انج کیوں آکھے ہے تو انج کیوں نہیں آکھے بھی جز ہی کوئی نہیں وجہ اس لیے کہ موصول ہوتا ہے جز ناقص موصول ہوتا ہے جز ناقص جی جیسے واقعہ ہونا اس کا کس کی مسند ہے کی صفت وغیرہ لیکن نہیں ہوتا جز تام میری مراد یہ کیا بن جائے حتیٰ کہ ملے گا اس کے ساتھ کون صلہ اس کا تب یہ پورا ہوگا تب یہ پورا ہوگا جی وصلتہ اور صلہ موصول کا تکون جملۃً خبریۃً موصول کا جو صلہ ہے نا وہ کیا ہوگا جملہ خبریہ ہوگا دھیان کریں میں لیکن سنیا جی جملہ خبریہ کیسا معلومتاً مضمونہا للمخاطب اولاً او مخاطب نو پہلے پتہ ہوتا ورنہ دا فائدہ کوئی نہیں جی او آئے کیڑا او جن نے کالو تھے بکواس کیتا ہی اس گل نو جاندا ہوگا کہ تاں گل بننی کہ غور کرو تو سمجھ آ جائے گی یہ جڑا جملہ ہے نا خبریہ جن صلہ بننا ہے یہ او ہے جنوں مخاطب پہلے جاندا مخاطب ورنہ اسم تفضیل نو استعمال دا معنی غلط ہو جائے گا او آیا جن نے کل روٹی کھادی او کیڑا جی من کے پتہ کنے کھادی سمجھے پہ پیچھے میں تنے گل سمجھائی سی جی کہ وہ جڑا جملہ ہے نا انہوں پہلے جاندہ ہوئے تے تا موصول استعمال ہوندہ ورنہ تو فائدہ کو نہیں ہوندہ سمجھائیے جی
چلو جی ہن اگلی گل جملہ ہونا کیوں ضروری ہے تو پھر خبریہ ہونا کیوں ضروری ہے بہرحال ہونا اس کا صلے کا اور صلے کا ہونا صلے کا جملہ اس لیے کہ موصولات وضع کیے گئے ہیں لے غرض وصف الاسماء بالجملے کہ جملیاں نوں اسماں دی کی بنائی جائے تے جملے ہوندے نے اسم جڑا نا جی مثلا اسم جڑا نا معرفہ ہے ہیں جی تے ان دی صفت نہیں بن سکتا ایشا بس بہرحال ہونا اس کا خبریہ اس لیے کہ صفت نہیں ہوتی مگر کس کے ساتھ جملہ خبریہ کے ساتھ اور انشائیہ جو ہے وہ نہیں صلاحیت رکھتا کس کے ساتھ جملے جو صفت بڑھ سکے بہرحال ہونا اس کا معلومہ للمخاطب اے دلیل تھوڑی مختصر ہے مجھے کتاب میں تفصیل پڑھ لیجئے ہونا اس کا معلومہ للمخاطب جی پس قیاساً علی سائر الصفات کیونکہ صفت پہلے معلوم ہوندی تو تاں صفت ہے معلوم نہ ہوئے تو انہوں خبر بنا کے ذکر کری دے اس لیے کہ صفت کی شان سے یہ ہے کہ وہ کیا ہو زید ایسا زید جو کھڑا ہے وہ آئے تو یہ کہ معلومہ للمخاطب اس کے جاری کرنے سے پہلے کس پر پس نہ کہا جائے گا جا الذی قام آیا وہ جو کھڑا ہے مگر اس شخص کے لیے جو اس کے قیام کو تو جانتا ہے لیکن آنے کو نہیں جانتا قیام کو تو جانتا لیکن آنے کو جانتا نہیں ہے وہ جڑا بندہ بازار نہیں سے کھلوتا ہو میرے کو آئے ہی این جاکھنا ہے جی سنے ہی تے جے نہ جان دے تو کہو استاد جی کیڑا کھلوتا سے میں کیڑا تڑے نال سن جی چلو جی اور عائد ضمیر ہوگی اس کے لیے یعنی ضمیر وہ ضمیر جو لوٹے گی موصول کی طرف تاکہ مرتبط کر دے کس کو موصول کے ساتھ وگرنہ صلہ کیا ہو جائے گا اور درمیان جو کنڈا ہی کوئی نہیں ہو گھر وکھرا تے وکھرا اچھا جی ہن ایک سوال سی تے جواب اور جب کہ وہم پیدا ہوا مصنف کے قول سے کہ صلہ کیا ہوتا ہے تو الف لام بھی تو موصولہ ہوتے ہیں اس سے یہ وہم پیدا ہوا شاید ان کا صلہ بھی جملہ خبریہ ہوگا کیا ہوگا خبریہ ہوگا بمعنی الذی بھی جملہ خبریہ تو اس کا جواب دیا مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے اس قول کے ساتھ باقی ساریاں موصولیاں دا صلہ کی ہوگا سوائے الف لام موصول دیتے کہ صلہ الف لام کا وہ جو بمعنی انہاں دا صلہ اس لیے کہ یہ الف لام اصل میں سنیا جی اے نویں گل ہے جی پہلی باری یہ الف لام اصل میں کیا تھے تے زی تے تی نالو لا دیتے تے پیچھے کی بچ گیا صرف او لتی لایا پورا فخففت پس مخفف کیے گئے تو واجب ہے یہ کہ ہو ان کا صلہ کیڑی شے اور وہ دونوں بمعنی فعل بھی ہوں کون اسم فاعل مفعول پس کہے تو جاءنی الضارب معنی ہے کہ الذی یضرب جاءنی المضروب غلامہ بمعنی کہ نحمیر تو پکوان لگے نا تانوں مثالاں کٹ کے کہ کوئی نہیں اچھا جی ہن ایتھے بھی کیوں لے آندا جی جملہ بن جاوے تو کی رولا ہے محض واجب ہے یہ کہ ہو صلہ کس کا کیڑی شے بولو چاہ ان کا غیر وجہ یہ ہے کہ لام یہ مشابہ ہے لام الحرف کے یعنی لام تعریف کے تو ناپسند کیا عربیوں نے ناویوں نے یہ کہ داخل کریں اس کو کس پر کیونکہ ویکھنے تے حرف لام حرف تعریف دا تو وہ تو فعلات نہیں سماتے ہوندا ہے اور حقیقت میں یہ الف لام اسم موصول ہے تقاضا کرتا ہے کس کا پس واسطے رعایت کرنے صورت کے منع کیا اس کو دخول فعل سے اور بوجہ رعایت کرنے معنی کے داخل کیا اس کو کس پر اس لیے کہ اسم فاعل اسم مفعول معنی میں کیا ہوتے ہیں فعل کے معنی میں ہوتے ہیں معلوم یا مجہول ضارب یضرب مضروب یضرب زور بدوں میں طرح اور نہیں جائز رکھا انہوں نے
دخول لام موصول. اچھا جی صفت مشبہ تے مصدر وغیرہ اسم تفضیل دے کیوں نہیں ہوندے؟ اور نہیں جائز رکھا عربیوں نے لام موصول کا الف لام کا دخول کس پر مشبہ پر اور مصدر پر اسم تفضیل پر باوجہ ضعیف ہونے ان اسماء کی مشابہت کے کس کے ساتھ. اس واسطے اسم صفت مشبہ تے مصدر تے اور صبر یار. اور کس پر جو الف لام آتا ہے وہ موصولہ نہیں ہوتا, صرف اسم فاعل اسم مفعول حدوثی پر جو الف لام آتا ہے وہ موصولہ ہوتا ہے. اور وہ یعنی الفاظ موصولات کے بامطابق اس کے ذکر کیا مصنف نے اس کو. وہ کل کتنے ہیں؟ اللہ ذی واحد مذکر کے لیے اور اللہ تی مؤنث واحدہ کے لیے اور اللہ ذانے مذکر کے لیے اللہ تانے الف کے ساتھ یعنی دونوں کس حالت میں اور یا کے ساتھ دونوں جیسا کہ وہ قاعدہ ہے تثنیہ کے اعراب میں. باقی یہ مورب نہیں ہے مبنی ہے, اختلاف ہے اس میں پیچھے بھی آیا ہو ذہن وچ. اور العلا بر وزن علا بے اولا نہ پڑے الف لام تو لانا نال العلا جمع کس کی لیکن بغیر لفظ ورنہ اللہ زینہ ہونا سی. اور اللہ زینہ جمع کس کی دو ہو گئے دھیان کری. اور اللہ اے حمزے کے ساتھ اللہ ای حمزہ بھی تھے اور اللہ اے حمزہ مکسورہ بغیر یا کے اور اللہ یہ یا کے ساتھ بغیر. اور یہ دونوں لغتیں ہیں کس میں اللہ ای میں. آ جڑے سارے نہیں نا بابے رپیاند نہیں اللہ زی استعمال کیے جاتے ہیں کس میں دونوں کے لیے اے پیشاں گن دیتے ہیں. اور اللہ تی جی جمع مؤنث کے لیے یعنی اللہ تی کے لیے خاص کر. اور اللہ واتی جمع کس کی اللہ تی کی. اچھا جی. اور من بمانا اللہ سی مفرد اور تثنیہ اور جمع کے لیے مذکر مؤنث سب کے لیے. اور ما بمانا اللہ سی مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب غیر ذوی العقول کے لیے. بسم اللہ. اور نا پیچھے ایک آشیہ سی پچھلے صفحے تے پھر آگے چلتے ہیں. اور پکڑ بالم نہیں پہ جی موصول جڑا ہے نا انہو اذا کان الموصول موصوف خبرا المتکلم تو جائز ہے یہ کہ عائد اس میں غائب ہو. اور یہ اکثر ہے اس لیے کہ سارے مظہرات غیب ہوتے ہیں جیسے ان الذی قال کذا. و جائز ہے یہ کہ وہ متکلم حمل کرتے ہوئے معنی پر جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ان الذی ہو گیا موصولہ تے مبتدائی آنا وہی ضمیر متکلم دی اگے سمتنی امی حیدرہ نام رکھا میری والدہ نے حیدرہ. اندے وچ صلہ جڑا ہے وہ آنا دی وجہ تو جڑی یا پی سمتنی وچ مفعول بہی او صلہ بن دی بعد متکلم دی. سنیا جی اکثر تو ضمیر غائب بنے گی صلہ لیکن کدے کدے متکلم بھی صلہ بنی پی جی. اے کر لیجیے سنے اے شاباش. مازنی کہتے ہیں اگر میں ایک گل حضرت علی دی نہ سنی ہوں تو میں انہوں جائز نہ رکھدا لیکن چونکہ اس بابے فرمایا ہے جڑی حکمت دے شہر دے دروازے نے تے ناو دے بانی نے تے جو ہن نہ منیے تو کٹ پینی ہے بابیاں کولوں بے ناو بنائی ایسا مندے نہیں ہوتے سے جی. اے کر چلے اگے چلو جی. بسم اللہ. یہ دمن ماں گئے. اچھا جی. اور ایون بمانا اللہ زی مذکر کے لیے ایتون بمانا مؤنث کے لیے بس یہ تھی کوئی معنی اللہ زی تے اللہ تی. اور زو بمانا اللہ سی تایا یعنی منصوب کدھر قبیلہ جو عرب کا قبیلہ جن میں سے آتم تائی بھی ہے. یہ زو استعمال کیا جاتا ہے موصولہ ان کی لغت میں. ہن بیکھیے سارے معنی دیوئی جانی زو فالا قضا جانی زو فالا قضا جانی زو فالو قضا جانی زو فالت قضا جانی زو فالتا قضا جاتنی زو فالنا قضا بغیر تصرف کے.
سنے ہی صرف انہیں ذو فعل وچ اللہ زی تے ذو فعلا وچ اللہ زان ہے وہ سنے ہی تے ذو فعلو وچ بمانا اللہ زینا تے اگے اللہ تی اللہ تان ہے اللہ تی وغیرہ جڑا اوے ان کے شاعر نے آکھی وہ گل جڑا تینوں کنی واری پکوایا تے کوئی نہ پکا انہیں آکھا فینل ماں و بی و جدی او پانی پانی میرے ابے تے دادے دا ہے اور وہ بیری زو حفر تو و زو توے تو اور میرا کھو او ہے جڑا میں آپ کھٹیا ہے تے میں آپ ان دی مڈیر تیار کیتی ہے جی اے شاباش یعنی اللہ تی حفرتها بیدی و تویتها بال اور بٹے اٹا لا کے مڈیر بنائی دینا کھواں دی تاکہ مضبوط نہ بے جان اس بات کو کہ زو یہ غیر ہے اس کا جو زو معدودہ ہے کنہ وچ او زو ہور ہندائی اس لیے کہ وہ بمانا صاحب ہے تے مورب ہندائی تے مبنی نہیں داؤ اور مصنع و تجمع و تذکر و تؤنث او جڑا زو ہے نا او تو آپ سارا کچھ بن دے مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث او زو کی زوا زوائے زبو زوی یہ مذکر ہو گئے نہیں ذات ذاتا تے ذات ہے زوات ہے تے زوات اے سارے لفظ نہیں یہ زو ہے صرف کلا زو پکایا جو سارے پکا لو زو اور زبا زبا زبے زبو زبی ذاتا ذات ذاتا زواتا زوات اے لہذا او زو ہو رہے تے اے زو ہو رہے اچھا جی زا اسم اشارہ ہے جبکہ واقعہ ہو بعد مال الاستفہام کے بعد موشی آندہ ساڑی بھی گل نار لہو جی رلاؤ جی آندے نے من استفہامیاں تو بعد بھی کدے آ جاوے من زال کیتا سمجھے نا کون ہے وہ جنو تو ملیا سے یہ بھی موصول ہے یعنی من استفہامیہ اور ما استفہامیہ کے بعد جو زا آ جائے وہ کیا ہوتا ہے وہ زا بھی موصولہ ہوتا ہے سنے ہی پس ہوگا وہ موصولہ جیسے ما زا سناتا یا ما میں نہیں ایو شین کیا شے ہے وہ کہ سناتا ہو کیا تو نے اس کو اور الف لام وہ جو داخل ہوتے ہیں کس پر ہوتے ہیں اور صلہ ان کا ہوتا ہے جیسا کہ گزر گئے پرسوں اچھا ابھی گزر گئے چلو جی گزر گئے